اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرماتی ہیں قربان ہو جاؤں، حضرت فاطمہ چلتی بھی اس طرح تھیں جو حضور کا طریقہ تھا، بولنا بھی اسی طرح کا تھا جو نبی پاک کا بولنا تھا، رفتار میں گفتار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ۔ وہ تشریف لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بٹھایا، کان میں راز کی بات کہی۔ اس کا مطلب ہے کچھ باتیں بیٹیوں سے بھی راز کی کر لینی چاہیے۔ بھائی آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے، بیٹی سے بھی کبھی کوئی راز کی بات کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پھر کان میں کوئی بات کی، کان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رونے لگیں۔ پھر حضور نے کان میں کوئی بات کہی تو مسکرانے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرا اور میرے نبی پاک کا راز ہے، آپ کو میں کیوں بتاؤں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ سرکار نے وصال فرمایا تو کچھ دن گزرے تو میں نے کہا، فاطمہ میرا تم پر حق ہے، میں تمہاری ماں ہوں، میرا حق ہے، اس حق کی وجہ سے کہتی ہوں، وہ بتا دو کیا بات تھی؟ پہلے تم روئی پھر تم ہنسی۔ میں نے کہا حقیقتوں سے آگاہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی فرمانے لگیں، اماں جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ، ہر رمضان میں جبریل امین ایک قرآن پاک مجھے سنانے آتے تھے، ایک میں انہیں سناتا تھا، اس سال جبریل نے 2 سنائے ہیں۔ فاطمہ مجھے لگتا ہے تیرے باپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میری رخصتی ہے، مصیبت آئے تو صبر کرنا، مشکل آئے تو حوصلہ کرنا، اپنے آپ کو رب کریم کے سپرد رکھنا۔ کہتی ہیں جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو میں رو پڑی، اور پھر نبی پاک نے میرے کان میں کہا، فاطمہ میرے بعد جو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی نہ وہ تم ہی ہو، اور یہ بھی یاد رکھنا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ فرماتی ہیں یہ بات سنی تو میں مسکرا دی۔ 6 ماہ گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا۔